کبھی تصور تو کیجئے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ہے، اور جو اتنا عظیم ترین ٹائٹل ہمارے ساتھ لگا ہے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، کیا اس ٹائٹل کا ہم نے پاس رکھا؟ میں پھر آپ سے عرض کیے دیتا ہوں، اور برا مت مانیے گا میری بات کا، کہ یہ جو نوجوان بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ان کی برین اسٹارمنگ کرنے کی صرف ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک پراپر انجینئرنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو یہ بتلایا جائے کہ جس وجود کو ہم کیری کر رہے ہیں یہ وجود بے مقصد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے آپ کو اس زمین پہ بھیجا ہے۔ آپ کی میری ہم سب کی ڈیوٹیز ہیں، انڈیویجول کیپیسٹی میں ڈیوٹیز ہیں۔ ہم نے سمجھا ہے کہ شاید یہ صرف علماء کرام کا کام ہے جو ممبر پہ کام کر رہے ہیں، ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ مولوی حضرات کا کام ہے جو ممبر پہ کام کر رہے ہیں، ہم نے یہ سمجھا شاید یہ ایک خاص طبقے کا کام ہے دین کے حوالے سے۔ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں، یہ ہر ایک کی انڈیویجول ذمہ داری ہے، ہر ایک کی انڈیویجول ذمہ داری ہے۔ ہم سب دین اسلام کے دائی ہیں، ہم سب کو دین اسلام کا دائی بننا چاہیے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ اس امت کا انٹروڈکشن ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ آج سوری ٹو سے، مجھے معذرت کے ساتھ ریپیٹ کرنی پڑ رہی ہے بات، کہ آج اگر آپ کسی نوجوان سے پوچھیں الا ماشاء اللہ، تو وہ آپ کو دھڑلے سے کہے گا کہ شاہ رخ خان کی کون سی نئی مووی آ رہی ہے، وہ آپ کو دھڑلے سے کہے گا سلمان خان کی کون سی نئی مووی آ رہی ہے، وہ آپ کو دھڑلے سے کہے گا کون سی اس وقت فلم جو ہے ٹرینڈنگ کے اندر ہے، کون سا ڈرامہ اس وقت ٹرینڈنگ کے اندر۔ ایون جو ایوارڈز ہو رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بتلائے گا کہ فلاں کو بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ملنا چاہیے، فلاں کو بیسٹ ایکٹریس کا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ بدقسمتی ہے کہ ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں نہیں معلوم۔ بدقسمتی ہے کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حیات طیبہ کے بارے میں نہیں معلوم۔ شیبی ابی طالب کے بارے میں ذرا پڑھ کر تو دیکھیے، جائیے ذرا تاریخ کے پنوں میں جھانکے تو صحیح کہ آپ کے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، آپ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا۔ کہ نبی اگر آپ نہ ہوتے میں یہ ارض و سما خلق نہ کرتا۔ میں پھر ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کی وجہ سے جو کچھ بھی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں کہ ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا ہی نہیں کہ میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس طرح کی تکلیفیں اتری ہیں۔ شیبی ابی طالب کے 3 برس، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا ہے، جن کے دست مبارک میں کائنات کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، جو اگر اپنے قدم مبارک سے صرف ٹھوکر مارتے تو غار حرا سونے کا ہو جاتا، غار ثور چاندی کا ہو جاتا، جو اگر قدمین شریفین صرف زمین پر ایک لمحے کے لیے اشارتاً مار دیتے تو پوری زمین جو ہے خزانے کے خزانے اگلنا شروع کر دیتی۔ وہ آقا و مولا 3 برس تک شیبی ابی طالب میں اس کیفیت پہ رکھے گئے کہ آپ کا مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ ہوا، مکمل سوشل بائیکاٹ ہوا۔ یہاں تک کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا، جن کے قدموں میں کائنات کے خزانے ہیں، ان کو چمڑا جو ہے وہ اپنا یوں کہیے کہ اپنا گھول گھول کے پینا پڑا، پتے کھانے پڑے۔ یا آپ اور میں تو کیا کہوں، میں بد مستیوں میں مست ہیں، اپنے ٹک ٹاک کے اندر مست ہیں، اپنے فیس بک میں مست ہیں، اپنی انسٹاگرام میں مست ہیں، اپنے یوٹیوب میں مست ہیں، بیہودہ رقص کر کے اپلوڈ کرنے میں مست ہیں، بیہودہ گفتگو کر کے اپنے ویڈیو کلپس ایڈٹ کرنے میں مست ہیں اور اس کو اپلوڈ کرنے میں مست ہیں، فحاشی پھیلانے میں مست ہیں، بے حیائی پھیلانے میں مست ہیں، بدمستی پھیلانے میں مست ہیں، جھوٹ غیبت چغلیاں پھیلانے کے اندر بدمست ہیں، اور یہ مناظر پھیلانے میں مست ہیں، اور یہ مناظر دیکھنے میں مست ہیں۔ اپنے آپ کو آئیے ذرا در مصطفیٰ پہ مست کیجئے، رخ مصطفیٰ کی تابناکیوں میں مست کیجئے، سرکار علیہ السلام کی حیات طیبہ کی
روشنی بکھیرتی ہوئی جو زندگی ہے، نور بکھیرتی ہوئی جو زندگی ہے، اس حیات طیبہ کے اندر اپنے آپ کو مست کیجیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سرکار علیہ السلام نے کس قدر قربانیاں دی ہیں، کس قدر قربانیاں دی ہیں۔ آپ اور میں اس مقصد کے لیے نہیں بھیجے گئے کہ ہم اپنا پورا وقت چائے کے ہوٹلوں کے اوپر، پورا وقت اوباش نوجوانوں کے درمیان، پورا وقت موبائل فون کے اوپر چٹ چیٹ کرتے ہوئے، پورا وقت پورن سائٹس کو سرچ کرتے ہوئے معذرت کے ساتھ، پورا وقت صرف اور صرف ڈیٹس کی بات کرتے ہوئے، یا پورا وقت جو ہے خلوت کے اندر بے شرمی اور بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہوئے ضائع کر دیں۔ میرا آپ کا یہ مقصد نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باقاعدہ ڈیوٹی کے ساتھ بھیجا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور دوسرا انٹروڈکشن اس امت کو دے دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہمارا کام ہے نیکیوں کو عام کرنا، نیکیوں کو فروغ دینا اور برائیوں کو روکنا۔ کل بروز محشر بچہ ذرا تصور کیجئے، میں آپ سے جو بات کرنے جا رہا ہوں میری بات شاید آپ کو آج سمجھنا ہے، لیکن اگر میری بات آپ کو سمجھ آ جائے تو خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق ادا ہو گیا، کہ کل بروز محشر جب آپ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور اللہ نے یہ پوچھنا تو ہے نا، اور یہ اس کی سوابدید ہے، اس کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کیا سوال کرے، میں اور آپ اللہ کو فیڈ نہیں کر سکتے، لیکن اگر اللہ نے مجھ سے اور آپ سے پوچھ لیا کہ کیا تمہیں دین اسلام کا پیغام پہنچ گیا تھا، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے بتائیے نا، بآواز بلند بتائیے، کیا جواب دیں گے؟ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کہ ہم جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے، پہلے ہی سوال میں فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ جب انسان اندر سے گلٹی ہوتا ہے نا، جب انسان اندر سے گلٹی ہوتا ہے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، ہم کوئی غلطی کر دیتے ہیں، کوئی مسٹیک کر دیتے ہیں، کوئی بہت بڑا بلنڈر کر دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں ہم نے اپنی زندگی کے اندر ایک بلنڈر کر دیا ہے، اور اس بلنڈر پر میرا باپ مجھے چھوڑے گا نہیں، الٹا لٹکا دے گا، یا میرا استاد مجھے نہیں چھوڑے گا، الٹا لٹکا دے گا، بلا تمثیل، بلا تمثیل۔ اور اس وقت جس وقت آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ سوال نہ ہو جائے، سوال ہونے کے بعد جواب دینے کے ہم قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے جتنا بڑا بلنڈر ہم نے کر لیا ہے اور ہمارے باپ کو پتہ چل گیا ہے، اب اسکیپ میں کوئی نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیے، جب باپ پوچھتا ہے نا کہ تمہیں یہ بات جو ہے وہ پہنچ گئی تھی کہ یہاں جانا صحیح نہیں تھا، یہ کام کرنا صحیح نہیں تھا، اس وقت آدمی اپنا سر جھکا لیتا ہے کہ اب میں کیا جواب دوں، کہ ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اگلا جواب دوں گا تو مجھے پتا ہے کہ میں پھنس جاؤں گا۔ اسی طرح سے ذہن میں رکھیے، بلا تمثیل، بلا تشبیہ، اللہ تعالیٰ جو مالک کائنات ہے، جب محشر کا میدان سجے گا اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ مجھے بتائیے، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اور یہ بھی تصور رہے کہ محشر میں کوئی کسی کا نہیں ہے، محشر میں جو بیوی پوری زندگی اپنے سرتاج کی محبت قدم بھرتی ہے، جو شوہر اپنی بیوی قدم بھرتا ہے، محشر کے روز ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، وہ ماں جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتی، یعنی وہ ماں جس کی مثال اللہ تعالیٰ دے کر فرماتا ہے کہ میں ماؤں سے 70 زیادہ چاہتا ہوں، یعنی اس کی محبت کتنی عظیم ہے بیٹے کے لیے یا بچے کے لیے، وہ ماں بھی کہے گی کہ آج جس خوف میں تو مبتلا ہے میں بھی اسی خوف میں مبتلا ہوں، وہ باپ بھی نہیں پہچانے گا۔ عباسی صاحب، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس وقت سب کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوگی، ہر آدمی انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنا جواب دے ہوگا، ذہن میں رکھیے گا، ہر آدمی، ہر آدمی۔ یہ جتنے اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہیں نا، آپ جو آپس میں دوستی کرتے ہیں، ہوتا ہے نا، ہمارا ایک گینگ ہوتا ہے،
اور ہم اپنے گینگ کے بڑے سپورٹو ہوتے ہیں. ایک دوست اگر مطلب کرائم پارٹنر ہوتا ہے ہمارا, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارا کرائم پارٹنر ہے, ہم اس کے سارے عیبوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور یہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں ہم اپنے دوستوں کے کرائم پارٹنر بنتے ہیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دوست جو ایک کرائم کر کے آیا اس کو ہم پردہ ڈالتے ہیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دوست جو یہ غلط کام کر رہا ہے ہم اس پر پردہ ڈالتے ہیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دوست نے غلط کام کیا, ہم اس کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے کرائم پارٹنر ہوتے ہیں. کہیں وہ کرائم کر رہا ہوتا ہے, کہیں ہم کرائم کر رہے ہوتے ہیں. اس کے کرائم پہ ہم پردہ ڈالتے ہیں, ہمارے کرائم کے اوپر وہ پردہ ڈالتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا, کل بروز معیشت یہ کرائم پارٹنر بھی آپ کے کام نہیں آئے گا. یہ جو دوست ہوتے ہیں نا, دوست, بابا میں تو اپنے دوست کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. اچھا ہوگا تو کروں گا, برا ہوگا تو بھی کروں گا. میرا یار ہے, میرا دوست ہے. ایسا دوست ہے جس میں اپنا سب کچھ نشاور کرنے کو تیار ہوں. انسان دوستی کے اندر اس حد تک آگے نکل جاتا ہے کہ اپنے ایمان تک کو داؤں پہ لگا دیتا ہے, اپنی قبر تک کو داؤں پہ لگا دیتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دیکھ لیں گے یار کے لیے. بھائی دوستی کی ہے نا, تو دوستی میں تو سب چلتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا, یہ دوست بھی کل بروز محشر آپ کے کام نہیں آئے گا. میں جو بات کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی کام نہیں, ہاتھ اٹھا لے گا دوست. بابا آج جس خوف میں تو مبتلا ہے میں بھی اسی خوف میں مبتلا ہوں. کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اللہ کا دربار ہے. سورج سوا نیزے پر آ چکا ہے. 25,000 سال ایسے گزریں گے, جس امیجن روایتوں میں آتا ہے کہ جس میں عالم یہ ہوگا کہ اس وقت اہل محشر اس خوف میں مبتلا ہوں گے کہ یا اللہ کچھ ہو جائے. یعنی اس حد تک وہ کوفت میں اور اس حد تک اذیت میں آ چکے ہوں گے کہ یہاں تک کہیں گے کہ اس سے بہتر تک ہمیں دوزخ رسید کر دیا جاتا. لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. 50,000 برس کا ایک دن ہوگا, 50,000 برس کا. وہ ایک طویل حدیث ہے, میں اس طرف ابھی جانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ میرے آقا کی شفاعت سے متعلق ہے, بخاری کی, جس میں 4 سجدے ہیں. وہ کسی اور دن کسی اور موقع پہ سناؤں گا. لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کو ذرا سمجھیے گا کہ سب منتظر ہوں گے شافع محشر کے, اور اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. آئیے اسی بات کی طرف کہ اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا, میں صرف ان 4-5 سوالوں میں سے پہلے سوال کی بات کر, تجھے جوانی دی تھی, تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ فیصل بھائی, جوانی کو کہاں گزارا؟ یہ ذرا موبائل فون بند کر کے دیجئے مجھے. جوانی دی تھی, جوانی کو میں نے کہاں گزارا؟ میں اور کوئی بات نہیں کر رہا آپ سے. وہ سورہ یاسین کی غالباً 65ویں آیت ہے, اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, کہ وہ دن ہوگا جس دن ہاتھ کلام کریں گے. یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے. ہاتھ کلام کریں گے, بولیں گے, یہ ہاتھ بولیں گے, ان کو زبان دی جائے گی. اور یہ جو پیر ہیں یہ گواہی دیں گے, یہ گواہ بنیں گے. اس کو لاجیکلی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. اس موبائل فون میں, میں نے فیصل بھائی سے لیا ہے موبائل فون, اس میں ان کا پورا ڈیٹا سیو ہے. ان کا گوگل اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, اس گوگل اکاؤنٹ کا پاسورڈ ہے. یہ جب بھی موبائل شفٹ کریں گے, چینج کریں گے, اس گوگل اکاؤنٹ سے ان کا سارا ڈیٹا وہاں ٹرانسمٹ ہو جائے گا, ٹرانسفر ہو جائے گا. ایسا ہی ہے جی. اور یہ سیف رہے گا. یہ اس وقت تک سیف رہے گا جب تک کہ یہ ان سے پاسورڈ نہ کھو جائے یا کوئی کرپٹ نہ ہو جائے, کوئی ایرر نہ آ جائے, سیف رہے گا. یہ انسان کی بنائی ہوئی ڈیوائس ہے, انسان کی. اس کی اپنی ایک سرٹن کیپیسٹی ہے, ذہن میں رکھیے گا. جتنا آپ اس میں ڈیٹا سیو کریں گے اتنا ڈیٹا سیف ہوگا, جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اتنا ہی سیو کرے گا. ایک سرٹن ٹائم کے بعد یہ آپ سے کہے گا کہ اس کی میموری فل ہو گئی ہے, اب آپ کو مزید میموری اس کو انگیج اگر کرنی ہے تو آپ کو کچھ چیزوں کو جو ہے اس میں سے ڈیلیٹ یا ڈسکارڈ کرنا پڑے گا, تب جا کے اس کی میموری جو ہے مزید کام کرے گی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہی ہوتا ہے. اب ذرا تصور کیجئے گا, اللہ تبارک و تعالی کسی ڈیٹا کا محتاج نہیں ہے, وہ کسی فائل کا محتاج نہیں ہے, وہ کسی موبائل فون کا محتاج نہیں ہے, وہ کسی سسٹم کا, کسی کمپنی کا محتاج نہیں ہے, وہ کسی گوگل کا محتاج نہیں ہے. ہوگا یہ کہ جس وقت بندہ حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں, اللہ نے سوال کیا تو نے اپنی جوانی کیسے صرف کی, وہ سر جھکا کے کھڑا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ میں اب جواب کیا دوں کہ ایک نقشہ پورا سامنے ہے کہ صبح اٹھتا تھا تو موبائل فون میں برہنہ مناظر دیکھتا تھا,
واش روم میں جاتا تھا تو موبائل فون ساتھ لے کے جاتا تھا, برہنہ مناظر دیکھتا تھا. واش روم سے باہر نکلتا تھا تو برہنہ مناظر دیکھتا تھا. اسکول میں کالج میں آتا تھا تو برہنہ ویڈیوز دیکھتا تھا. رات کو دوستوں کے پاس جاتا تو برہنہ ویڈیوز دیکھتا تھا. رات کو جب خلوت میں جاتا تو برہنہ ویڈیوز دیکھتا تھا. رات پوری بے شرمی اور بے حیائی میں گزرتی تھی. اپنے رب کو کیا عرض کروں کہ میرے پاس سوائے بے حیائی اور بے شرمی کے کچھ نہیں ہے. ذرا سوچئے, اگر اس وقت اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ صرف تمثیل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ بٹن کو کلک کیا جائے, اور جس وقت بٹن کلک ہوگا اور وہ تمام مناظر آپ کے اینیمیشن کے سامنے اگر رکھ دیے گئے, تو سوچئے آپ کہاں پر کھڑے ہوں گے. سوچئے کہاں پر کھڑے ہوں گے. اور یہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے. اللہ ستار العیوب ہے, وہ چاہے پردوں کو قائم رکھے, وہ چاہے کسی کے عیب کو چھپا کے رکھے, لیکن یہ ہونا ہے. جو میں اور آپ لکھ رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیے. جو میں اور آپ تحریر کر رہے ہیں, جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں, جو میں اور آپ یوٹیلائز کر رہے ہیں, جو میں اور آپ موو کر رہے ہیں, میری ایک ایک لمحے کی موومنٹ, میری ایک ایک جو سمجھ لیجئے کہ جنبش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, یہ تشریف فرمائے, یہ بیٹھے ہوئے, یہ بیٹھے ہوئے, یہ لکھ رہے ہیں, یہ لکھ رہے ہیں. پورا ڈیٹا یہاں پہ سیف ہو رہا ہے, اور یہ ڈیٹا کل بروز محشر اسی انداز سے پیش کر دیا جائے گا. میں نے آج آپ سے کوئی بات نہیں کی ہے, میں نے صرف آپ سے آپ کی جوانی کی بات کی ہے. جس جوانی کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے, اس جوانی کو آپ نے ہوٹلز پہ برباد کر دینا ہے, آپ کی مرضی. سگریٹس میں برباد کر دینا ہے, آپ کی مرضی. یاروں دوستوں میں برباد کر دینا ہے, آپ کی مرضی. کسی کا کرائم پارٹنر بن کے برباد کر دینا ہے, آپ کی مرضی. خلوتوں میں برہنہ مناظر دیکھ کے برباد کر دینا ہے, آپ کی مرضی. جھوٹ بول کے برباد کر دینا ہے, آپ کی مرضی. غیبت کر کے برباد کر دینا ہے, آپ کی مرضی. بہتان لگا کے برباد کر دینا ہے, آپ کی مرضی. فحش باتیں کر کے برباد کر دینا ہے, آپ کی مرضی. پوری رات ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے کی چسکیاں لے کے برباد کر دینا ہے, آپ کی مرضی. آپ کو لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ لگا کر برباد کر دینا ہے, آپ کی مرضی. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک مسلمان ہوں, میں رسول کا امتی ہوں, میرے اوپر کوئی ذمہ داریاں ہیں, اور کل بروز محشر میں اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہوں, تو ذہن میں رکھیے گا پھر آپ کے اوپر وہ ذمہ داریاں ہیں جو ایک امتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں. اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آ جائیے اسی بات کی طرف. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. سب سے پہلے اپنا سیلف انالیسس کر کے اپنے آپ کو پاک اور مطہر کیجئے. بہت مشکل کام میں آپ کو بتلا رہا ہوں, بہت مشکل ہوتا ہے موبائل فون سے گھٹیا اور گندے مناظر ہیں اس کو ڈیلیٹ کرنا, بہت مشکل ہوتا ہے. ہم تو چسکوں کے اندر واٹس ایپ پہ فارورڈ کرتے ہیں نا, ٹوٹے کہتے ہیں نا اس کو, ٹوٹے. یار کوئی ٹوٹا تو بھیج, معذرت کے ساتھ, آئی ایم سوری ٹو سے, ہے کوئی تیرے پاس ٹوٹا تو ذرا مجھے بھیج. یہ سارے ٹوٹے جو ہے نا سوٹے لگوائیں گے کل بروز محشر. اور محشر تو بڑی دور کی بات ہے, بڑی دور کی بات ہے, بہت قریب کی بات, لیکن ہے بہت دور کی بات. وہ جو قبر کا معاملہ ہے اس کو کیسے نمٹیں گے؟ جس وقت آنکھ بند ہو جائے گی اس وقت کیسے نمٹیں گے؟ لہذا سرکار علیہ السلام سے اگر محبت کرتے ہیں تو میری آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ سرکار کے امتی کی حیثیت سے اپنا سیلف انالیسس کریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. خدا کی عزت و جلال کی قسم, ہم لوگ اگر سرکار علیہ السلام ہمیں مشرق لے جانا چاہتے تھے تو ہم مغرب کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین کو فالو ہی نہیں کیا ہے. ہم نے سرکار علیہ السلام کی حیات طیبہ کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. 13 برس آپ کی مکی زندگی کے, شیبی ابی طالب, میں نے بات ختم کی تھی, وہیں سے بات کو اگر میں جوڑ دوں کہ جس شدت کی تکالیف کے ساتھ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے, اور جس شدت کے ساتھ ان پر ظلم و ستم کیا گیا, اور آپ کو یاد ہے وہ جو سال ہے وہ عام الحزن تھا, عام الحزن. پیارے چچا جان بھی پردہ فرما گئے تھے, اور آپ کی پیاری زوجہ بھی پردہ فرما گئی تھی, اور سرکار علیہ السلام نے
معراج شریف کے بعد اس کے بعد آپ نے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی، اپنے مکہ پاک کو آپ نے چھوڑ دیا یہ کہتے ہوئے کہ مکہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن میری قوم مجھے یہاں پر نہیں رہنے دیتی۔ وہ مکہ کی جس مکے کی قسم اللہ نے اٹھائی، لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اس لیے اٹھائی کہ محبوب یہاں پر چلا پھرا کرتے ہیں۔ اس مکے کو سرکار علیہ السلام نے چھوڑ دیا، اب مدینہ پاک کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور مدینہ پاک کے 10 برس اگر آپ غور سے مطالعہ کریں آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے سرکار نے ایک پل بھی چین کا نہیں گزارا، ایک پل بھی چین کا نہیں گزارا۔ غزوہ بدر سے لے کے آپ غزوہ تبوک چکر لے جائیے، غزوہ بدر ہوتی ہے، غزوہ احد ہوتی ہے، غزوہ خندق ہوتی ہے، صلح حدیبیہ ہوتی ہے، اس کے بعد غزوہ خیبر ہوتی ہے، خیبر کے بعد فتح مکہ کا معاملہ ہے، فتح مکہ کے بعد حنین کا معاملہ ہے، حنین کے بعد طائف کا معاملہ ہے، طائف کے بعد تبوک کا معاملہ ہے۔ یہ جتنی غزوات ہیں آپ اٹھا لیجیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے غزوات میں اتر کر کفار کا مقابلہ کیا کہ ایک طرف قریش مکہ ہے، ایک طرف قریش مکہ ہے، ایک طرف وہ یہودی ہیں جن کا پورا نیکسس بنا ہوا ہے کہ جس میں بنو قینقاع ہے، بنو قریظہ، بنو نذیر، اور ایک طرف وہ منافقین ہیں عبداللہ ابن ابی کی صورت میں جو مدینہ پاک کے اندر موجود ہے۔ چاروں طرف سے سرکار علیہ السلام کو دشمنوں نے گھیر کے رکھا ہے، اور عالم یہ ہوتا تھا غزوات کے موقع پہ آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ جو آج آپ کے سامنے فلسطین کی صورتحال ہے نا، یہ جو آج آپ کے سامنے غزہ کی صورتحال ہے، یہ جو آپ کے سامنے اس وقت لبنان کی صورتحال ہے، آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز سے قربانیاں پیش کی تھی۔ یہ اس کا سمجھ لیجیے ایکسٹینشن ہے، یہ ایکسٹینشن ہے اس کا، یہ حق پر باطل کی جنگ اسی انداز سے جاری ہے۔ یعنی پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات میں اترے، کھانے کو کچھ موجود نہ تھا۔ عالم یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی غزوات میں ایک ایک کھجور کھا کے، صرف ایک ایک کھجور کھا کے وہ اترا کرتے تھے۔ یہ دین اس طرح سے پہنچا ہے، اس دین کو فار گرانٹیڈ مت لیجئے، خدا کا واسطہ۔ بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا، بڑی قربانیوں کے بعد۔ آپ سب نوجوان یہاں پر موجود ہیں، آج برانڈز کا دور ہے۔ توجہ اگر آپ کی ہو تو میں ایک بات کروں، موسٹلی ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، برانڈز کو پروموٹ کیا جاتا ہے، برانڈز کی بات کی جاتی ہے، لوگ برانڈز کو پہننا پسند کرتے ہیں اور برانڈ سے انسپائر ہوتے ہیں۔ اور آج کے اس دور میں جتنا مٹیریلزم بڑھ چکا ہے، مادہ پرستی جتنی بڑھ چکی ہے، قوم کو ایک خاص مقصد کے تحت برانڈ کے پیچھے لگا دیا گیا۔ گھڑی ہونی چاہیے تو برانڈڈ ہونی چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے تو برانڈڈ ہونی چاہیے، ایسا ہی ہے نا، ریسٹ ہونی چاہیے تو برانڈڈ ہونی چاہیے، سوٹ ہونا چاہیے تو برانڈڈ ہونا چاہیے، شوز ہونے چاہیے تو برانڈڈ ہونے چاہیے، بیلٹ ہونا چاہیے تو برانڈڈ ہونی چاہیے، موبائل فون ہو تو پوری قوم کو جو ہے وہ کیا ہے، وہ کون سا 16 کون سا آیا، وہ آئی فون 16 اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے، پوری قوم کو اس پہ لگا، پوری قوم، یعنی جینے بننے کا مسئلہ بنا دیا۔ ارے صاحب برانڈڈ اگر ہونا ہے نا یا برانڈ بننا ہے تو محمدی برانڈ بنے، محمدی برانڈ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو برانڈ دیا ہے نا اس سے بہتر برانڈ کوئی نہیں ہے۔ مسلم برانڈ بنے، اس سے بہتر برانڈ کوئی نہیں ہے۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، خاص طور پہ آج یہ نوجوانوں کا، کہ ہم نے اپنی اصل کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیا ہے۔ ہم اس دل فریب نعرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اس شراب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جس کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، کاشف بھائی اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، عباسی صاحب اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی راستہ، اپنے آپ کو محمدی برانڈ بنا دیجیے، اپنے آپ کو محمدی برانڈ بنا دیجیے۔ یاد رکھیے، جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میرے جینے کا، میرے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، اور کل بروز محشر جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو میں اکاؤنٹیبل ہوں، صرف ان 2 فلسفیز کو سمجھ لیں کہ میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور کل بروز محشر مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا کہ نہیں کیا، آپ یقین مانیے جینے کا مقصد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، مقصد سمجھ آ جائے گا۔ لیکن اگر وہی بات ہے کہ بے مقصد زندگی گزار دی تو پھر یقین مانیے سوائے خسارے کے اور کچھ بھی نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیں
ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر چلنے، اس پر عمل کرنے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہونے کا ہمیں وہ جذبہ عطا کر دے کہ جس کے بعد پھر ہمیں کسی اور جذبے کی ضرورت نہ ہو۔ اور آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، بات کو ختم کر رہا ہوں، میرے آپ کے لیے انسپریشن بہت سی شخصیات ہو سکتی ہیں، اس فلسفی کو بھی سمجھ لیں۔ ایک غلط جملہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے صوابدید ہے، آپ جس کو چاہیں اپنا رول ماڈل بنائیں، کوئی کسی پہ قدغن نہیں لگا سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ ذرا اس بات کو درست ہونا ضروری ہے اور سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص میرا رول ماڈل ہے، فلاں شخص میرا رول ماڈل ہے، فلاں شخص میرا رول ماڈل ہے۔ بات آزادی سوچ کے اعتبار سے تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن اس بات کی تھوڑی سی ٹیوننگ ہونے کی ضرورت ہے۔ بینگ اے مسلم، کوئی بھی شخصیت میری انسپریشن ضرور ہو سکتی ہے۔ فلاں شخصیت میری انسپریشن ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ میری انسپریشن ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ میری انسپریشن ہے، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے حوالہ دیا، مجھے یاد آ گئے وہ مصرے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ پائے کان کمان میاں مارم منہ میں آئے تو متا تن جو ہی تو کے لگے، کہ دوست کمان میں تیر ڈال کر مجھے نشانہ نہ بنا، مجھ میں تو ہے، ایسا نہ ہو کہ تیرا تیر تجھی کو لگ جائے۔ تو آپ انسپریشن کسی سے بھی لے سکتے ہیں، صحابہ میں سے آپ کسی کی انسپریشن لے سکتے ہیں، آپ اہل بیت میں سے لے سکتے ہیں، لیکن آئیڈیل اگر آپ نے بنانا ہے، ذہن میں رکھیے، آئیڈیل اگر آپ نے بنانا ہے تو وہ صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنانا ہے۔ سرکار علیہ السلام کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی آپ کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ کائنات کا ہر شعبہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ کیا استاد کا شعبہ ہے، اسے آپ معلم کہتے ہیں کہ معلم اعظم بنا کے بھیجے گئے، کیا سپہ سالاری کی بات ہے، کیا مجاہد کی بات ہے، کیا بیٹے کی بات ہے، کیا باپ کی بات ہے، کیا ایک شوہر کی بات ہے، کیا ایک آقا کی بات ہے، کیا ایک منٹور کی بات ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے کو اٹھا لیجئے، کسی بھی شعبے کو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کامیاب، یعنی ان سے زیادہ کامیاب نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آئیڈیل ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔